وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم وعجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ انسانی معاشرہ جن حالات سے گزر رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے اس کا سنبھالنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ اللہ کے ولی تشریف لائیں اور اس انسان کو جو سسکیاں لے رہا ہے سہارا دیں۔ تو بہترین دعائے فرج امام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک ودلیلا وعینا حتی تسکنوا طویلا برحمتک یا اللہم صل علی عجل فرج بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الی مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہ عجل فرج. موضوع خود سازی، سیلف امپرومنٹ، اور یہ موضوع 5 مجلسوں میں حل ہونے والا نہیں ہے. ہمارا کام ہے فکر کو مہمیز کرنا، فکر کو چھیڑ دینا. آپ لوگوں کا کام ہے ذرا ہوم ورک کریں، اس پہ کام کریں. اور بہت ہی اہم موضوع ہے. گزشتہ سال کے موضوع شاکلہ کے بعد یہ دوسرا مرحلہ ہے انسان کے زندگی میں. کل ہم نے آپ کے اذہان عالیہ کو یہاں تک پہنچانے کی کوشش کی تھی. انسان کے پاس کیپیبلٹیز موجود ہیں، کیپیسٹی موجود ہے. انسان فطرتاً کمال خواہ ہے. اب یہ جملے کے لیے بہت کام کی ضرورت ہے، لیکن صرف میں سرسری طور پہ بتا دوں. ہیومن بینگ از اے پرفیکشنسٹ. کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ کمال کی طرف جانا چاہتا ہے. وہ کمال سمجھتا ہے کہ تعلیم، وہ بھی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، یا ایک کمپیوٹر پروگرامر بن جائے، یا ایک عالم بن جائے. 50 فیلڈ ہیں جس کی طرف وہ غور کرتا ہے اور کام کرتا ہے، اور اسی امید میں کرتا ہے کہ اس کو کوئی مقام ملے گا، وہ کمال ملے گا. یہ چاہ جو ہے وہ فطری ہے. انسان فطرتاً کمال خواہ ہے، پرفیکشنسٹ ہے. اگر ایسا ہے تو ضرورت ہے کہ اس کی اس فطرت کو کوئی فیڈ کر سکے، اس کی اس فطرت کو کی رہنمائی کر سکے، بتا سکے کمال کیا ہے اور راہ کمال کیا ہے. اسی لیے کل ہم نے اس موضوع خود سازی سے پہلے خود شناسی، معرفت النفس کچھ اور ہے. معرفت النفس وہ موضوع بالکل ماشاءاللہ علماء سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں. خود شناسی، کیپیبلٹیز میری کیا ہیں، مجھ میں کتنی صلاحیت موجود ہے اور میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے کہ انسان خود سازی سے پہلے، سیلف امپرومنٹ سے پہلے سیلف انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے. اپنے نفس کو کی پہچان ضروری ہے. اس کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے ضروری ہے جاننے کی. میں آپ کو مثال دوں کہ مثلاً اگر کوئی پروڈکشن کسی کمپنی سے نکلتا ہے، کوئی الیکٹرانک ڈیوائس نکلتا ہے، وہ ڈیوائس کی انجینئرنگ وہی کمپنی جانتی ہے، دوسرے جانتے نہیں ہیں. سمپل سی اگزامپل ہے، سیدھی اگزامپل ہے. مثال آسان ہے، سمجھ آئیں گے آپ. تو اس انسان کو جو راہ کمال جس کے پاس فطرت میں ہے، کون بتا سکتا ہے کہ تو کون سے راستے کو اختیار کرو؟ یا خود انسان بتائے؟ خود انسان بتائے گا تو کتنا بتائے گا؟ وہ کیا ہے؟ اتنا ہی جتنا وہ کیپیسٹی اس کی ہے. یا یہ کہ خالق انسان بتائے، اس کا پروردگار بتائے کہ تیرے پاس یہ کیپیسٹی ہے اور تیرے پاس آگے بڑھنے کا راستہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. یہ سمپل ہے.
اور جتنی کمپلیکس، جتنی پیچیدہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے اتنی ہی پیچیدہ اس کی سائنس ہوتی ہے. جتنی کمپلیکس اگر کوئی پروڈکٹ ہے اس کی انجینئرنگ بھی کمپلیکس ہے، اس کی گائیڈ لائنز بھی کمپلیکس ہے. انسان سب سے زیادہ پیچیدہ مخلوق کا نام ہے. اس پیچیدہ مخلوق کے لیے کمپلیکس کمپریہنسو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے جس کا نام قرآن ہے. یہ جب تک ہم نتیجے تک، کل اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ کہاں سے شروع کریں زندگی کو. یاد ہے نا کل پڑھے کہ نہیں، آج ہوم ورک کیا کہ نہیں ہے؟ اس وقت تک آئی پیڈ نہ کھولیں، اس وقت تک کمپیوٹر نہ کھولیں، اس وقت تک لیپ ٹاپ نہ کھولیں، اس وقت تک گیجٹ نہ کھولیں، اس وقت تک فون نہ کھولیں جب تک کہ 10 آیتوں کی تلاوت ترجمے کے ساتھ نہ کر لیں. کیوں؟ الم احد الیکم یا بنی آدم. اب یہ قرآن ہے، مجھے آگے بڑھنا نہیں ہے. اس کے بعد سورہ یاسین سنتے ہی رہتے، مگر اس ٹکڑے پہ مجھے رکنا ہے. قرآن یہ کہہ رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کویننٹ ہوا ہے تیرے میرے درمیان. اس پر صفوں کے صفحے مفسرین قرآن نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کی ادراک کریں. تمہارے اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم. ایک دو نہیں، پورے بنی آدم سب کے، ہم لوگوں نے سب نے ایک کانٹریکٹ کیا ہے. کس کے ساتھ؟ اپنے خالق کے ساتھ. معلوم ہے کانٹریکٹ کیا ہے؟ وہ تعہد کیا ہے معلوم ہے ہمیں؟ نہیں معلوم ہے. ایک آیت ہے کہ روز قیامت یہ نہ بولنا کہ نہیں معلوم تھا، ہم نے سب بتا دیا تھا. تو جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں کوئی چیز کو تو ایک وکیل کو بیچ میں لاتے ہیں. وکیل کیا کرتا ہے؟ وہ تھن لائنز جو باریک سطریں ہیں اس سے واقف ہوتا ہے جس سے ہم واقف نہیں ہوتے. اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے اور میرے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوا ہے، اس کی وکالت تم نہیں جانتے. ہمارے وکلا کو ہم نے بھیجا ہے انبیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے سے، جو بتائیں گے کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ عجل. یہ مسئلہ عقل کی طرف لے جائے گا. یعنی انسان جتنا ریزننگ، عقل کو کہتے ہیں ریزننگ، جتنا عقل کو استعمال کرے گا اتنا ہی بات واضح تر نظر آئے گی. قرآن عاقلوں کے لیے ہے، ڈمیز کے لیے نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تدبر کرو، ریسرچ کرو، ڈیپ جاؤ. سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے کہا تمہارے لیے میں آسان بنا رہا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے. ایک ہی سورے میں 4 بار آیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. ہے کوئی اس کا ذکر یاد کرنے والا؟ ایک طرف مولوی کہتا ہے سنلقی علیک قولا ثقیلا، قرآن کی آیت دیتا ہے بہت گہرا ہے، ثقیل ہے، ہیوی میٹیریل ہے. اٹ از ناٹ ایزی، ایزی نہیں ہے سمجھنا. اس کے سمجھنے کے لیے بہت چاہیے. یعنی سمجھتا ہے کہ مولوی کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جی. لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آسان ہم نے بنایا. تو اے پروردگار تو نے آسان کیسے بنایا یہ بھی تو بتا دے. کہا قرآن پڑھ، خود پتہ چل جائے گا. تو قرآن پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی، بولیے، لیلۃ القدر. اس کے بعد وما ادراک
تم کمپریہنڈ نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، ادراک نہیں کر سکتے، شعور میں نہیں لا سکتے یہ رات کیا ہے، اس لیے کہ تم ٹینجیبل دنیا میں ہو، محسوس دنیا میں ہو، وہ غیر محسوس دنیا کی باتیں تمہیں سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ وما ادراک، کیا کر سکتے ہو، یو کین ناٹ کمپریہینڈ، تم میں ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، تم کیلکولیشن کی دنیا میں رہتے ہو۔ اگر 1 مہینہ محنت کروں گا میری تنخواہ 50,000 ہوگی، میری تنخواہ 100,000 1 لاکھ کی ہوگی، 2 لاکھ کی ہوگی، تمہاری یہ کیلکولیشن ہے۔ اچھا تمہارے ذہن کے اعتبار سے ہم بات کریں گے، توجہ 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 بہت اچھی طرح سے ہم بات کریں گے تمہارے ذہن کے اعتبار سے۔ لیلۃ القدر، جی لیلۃ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا جانتے ہو کیا ہے، نہیں معلوم ہے تمہیں، اب تمہاری لفظوں میں سمجھا رہے ہیں ہم۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، آج کی شب 1000 مہینے ایک طرف، OMG، اب 1000 مہینے 83 پلس ایئرس، 83 سال کچھ مہینے، 1000 مہینے، جب 1000 مہینے بولے تب پتہ چلا او ہو یہ رات کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ تو قرآن نے کیا کیا، پہلے قرآن نے مثالوں کے ذریعے سے اس ہیوی ڈیوٹی میٹیریل کو، یہ بہت ثقل کو آسان کیا، کس کے ذریعے سے، مثالوں کے ذریعے سے۔ پھر بھی مجھ جیسے ڈمی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ نے قصے سنائے، کہانیاں سنائیں، تاکہ ان کہانیوں سے عبرت حاصل کریں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر، اللہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ کتاب ہماری 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے حدیث کی، الکافی، شیخ کلینی کی پہلی جلد میں۔ اس کتاب میں کتابیں ہیں، چھوٹی 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 کتابیں ہیں۔ کتاب الجہل، عقل و جہل، عقل و علم نہیں، علم و جہل نہیں، عقل اور جہل، اس میں قصہ ہے بہت ہی خوبصورت۔ جبرائیل حضرت آدم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آدم، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تمہارے پاس، 3 چیزیں تمہارے پاس ہیں، یہ اللہ تحفہ دے رہا ہے، 3 میں سے ایک چیز کو لے لو، ہر تیسری چیز ملنے والی نہیں ہے، صرف ایک لے سکتے ہیں۔ پہلی عقل، دوسرے دین، تیسرے حیا۔ جی آپ کس کو لیں گے بھائی؟ دین کتنی اچھی چیز ہے نا بھائی، پہلے دین کو لینا چاہیے۔ توجہ، بہت اچھی طرح سے توجہ کریں، عقل لو یا دین لو یا حیا لو۔ لیب میں بیٹھ کر کے ایٹم کے اندر کی دنیا کو دیکھنا، تو اسی لیے کہا 70 سال کی عبادت ایک طرف، 1 گھنٹے کی فکر ایک طرف، 70 سال کی عبادت ایک طرف۔ کیا بنیاد ہے، کیا بنیاد ہے؟ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادی الثقلین، علی کی ایک ضربت، اس لیے کہ کل کفر کے معنی جوانوں سمجھیے، ذرا سا گیجٹس کو ہٹاؤ میرے نوجوانوں، یہ چپکا ہوا فون ہٹاؤ اگر علم چاہتے ہو، پہلے شعور لاؤ۔ میں تو ماں باپ سے یہ گزارش کروں گا، پہلے بچوں کو شعور دیجئے پھر فون دیجئے۔ شعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے کہ بیٹا یہ فون سے تم PhD، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، سائنٹسٹ بن سکتے ہو، اور بیٹا شرح امثلہ سے لے کر مجتہد بن سکتے ہو اسی فون سے، اور یہی فون اگر رنگ استعمال کرے ہوئے نوح کے فرزند سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ جی خطرناک چیز ہے یہ، آگ اور پانی ہاتھ میں دیا گیا، ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے جوانوں کا۔ آج پورے نوجوان کیوں ہماری کمیونٹی میں خودکشی کیوں ہو رہی ہے بھائی؟
مینٹل ہیلتھ کا پرابلم کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری کمیونٹی، شیعہ کمیونٹی، عقلدار مسلم کمیونٹی میں کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گیجٹس ہیں، یہ جو گیم ہیں، اس میں سوائے کلنگ کے کچھ سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ اسلام سوائے زندگی کو کچھ سکھاتا ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے استکباری و استعماری قوتوں نے کچھ ٹول استعمال کیے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے، 11 سال کا لڑکا حسن علی نام ہے، حیدرآباد دکن کا ہے، وہ 1000 بزرگوں کو بڑے جوانوں کو انجینئرنگ سکھاتا ہے۔ 11 سال کا ہے جی، 11 سال کا کیسے بھی؟ یہ 11 سال کا۔ چنانچہ ان سے انٹرویو لیا گیا کہ تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ کہ یہی گیجٹس، یہی فون سے۔ میرے نوجوانوں، گیم کھیلنے کے بجائے گیم بنانا سیکھو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ وعجل فرجہم۔ یہ عقل دو طرح کی ہے میرے نوجوانوں، میرے بزرگ علماء کرام، یہ سب تشریف لے، رہبر کریم بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ اور آپ تمام کو سلامت رکھے، تمام مراجع رہبر معظم۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہ انسان کمال خواہ ہے۔ میرا جملہ یہاں سے شروع ہوا تھا، مجلس شروع ہوئی تھی، انسان پرفیکشنسٹ ہے، کمال خواہ ہے۔ تو جب فطرتاً کمال خواہ ہے، اس کے لیے یہ کمال تک پہنچنے کی راہیں ہموار ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ کمال کے بجائے اسفل سافلین پہ چلے جائے گا۔ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد 4 قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی، سب انسان احسن تقویم۔ یہ پیچیدگی ہے انسان کی۔ میرے نوجوانوں بہت زیادہ فوکس رکھو، اور میں کل گزارش کرتا جوان جتنے میرے سامنے بیٹھے، سب آپ لوگ ماشاءاللہ، ایمان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، آپ سب جوان ہیں میری طرح ہی، میں بھی بوڑھا ہوں مگر بوڑھا ہونے نہیں جاتا۔ تو آپ لوگ بھی جو ہیں کوشش یہ کریں سامنے بیٹھیں، اگر نوٹ بک کے ساتھ بیٹھیں تو اور اچھا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کتا پیدا ہوتا کتا ہے جی، کتا پیدا کتا ہوتا، جوان کتا، بوڑھا کتا، مر گیا کتا۔ گدھا پیدا ہوا گدھا، جوان گدھا، مر گیا گدھا۔ گھوڑا پیدا ہوا گھوڑا، جوان گھوڑا، مر گیا گھوڑا، بوڑھا گھوڑا جی۔ انسان پیدا ہوا انسان، سوال ہے آیا مرا انسان؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے، بہت خطرناک ہے انسان۔ آج کل جوان ماشاءاللہ بہت اچھے سوال کرتے ہیں، مولانا اماموں کو اللہ نے معصوم پیدا کیا اسی لیے معصوم رہے جی، ان کو معصوم پیدا کیا، پیغمبروں کو معصوم پیدا کیا اس لیے معصوم رہے۔ ہمیں بھی معصوم پیدا کرتا تو ہم بھی معصوم رہتے جی۔ نقضی جواب سن لیجئے۔ اچھا بھئی آپ معصوم رہتے، اللہ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے، انسان بن کے مریے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، تم انسان بن کے مرو۔ روایتوں میں ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ چونٹی کی صورت میں ہوں گے، لوگ لگدمال کریں گے، اس کے اوپر پیروں طرح چلیں گے۔ چونٹی کون ہے؟ غرور کرتا تھا، اللہ کہتا اچھا مغرور تھا۔ اِذِ الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، لذیذ ہے، بہت لذیذ ہے۔ روز قیامت درندے محشور ہوں گے۔ اس سلسلے میں مفسرین بحث کرتے ہیں یہ درندے کیسے ہوں، کیا ان کو بھی سوال و جواب ہے، ان کو بھی قبر ہے، کیا ہے برزخ ہے، کیا ہے یہ درندے کیسے ہوں گے؟ کہ درندے نہیں ہیں،
انسانی درندے ہیں جو دوسروں کا لوٹتے ہیں، دوسروں کو کیا فدق بھی کھا جاتے ہیں، ملک بھی کھا جاتے ہیں۔ بات بڑی ہے محمد والے محمد پر اللہ۔ تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن، پرفیکشن پیدا کیا خدا نے۔ اس کے بعد کہا اچھا اب تو پیدا کر دیے ہم، ثم رددناہ اسفل سافلین، اب نیچے سے لا رہے ہیں تم کو نطفہ، مضغہ، علقہ، جی نیچے سے تمہارا سفر شروع ہو رہا ہے، بچپنا، لڑکپن، اب جاؤ بے ترقی کرو، انسان بنو، انسان بن کے بتاؤ، تمہارے پاس کیپیسٹی ہم نے دے دی ہے، اب تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کیا بنو گے۔ تو مولانا ماحول، اسی لیے اسلام کہتا ہے ایک ٹوٹل سسٹم چاہیے، ایک کا دکا انسان کا کام نہیں ہے، ایک مکمل فیکٹری چاہیے جس میں انسانی اقدار کو سکھایا جائے، انسانی اقدار کو چلایا جائے۔ ایک ایسی فیکٹری چاہیے جس میں انسان داخل ہو، سلمان بن کے نکلے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ تو سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے امپرومنٹ کے لیے؟ عقل۔ علامہ اللہ اکبر المیزان میں طباطبائی لکھتے ہیں قرآن میں تدبر، تفکر، تفہم، تعقل 300 آیتیں۔ کتنی؟ اچھا شریعت کتنی آیتوں میں بنی ہے؟ پوچھ لیجیے علماء سے۔ یہ جو شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وراثت وغیرہ جتنی شریعت کے مسائل ہیں، قرآن کتنی آیتوں میں بنے ہیں؟ صرف 500، صرف 500 آیتوں میں۔ کتنی آیتیں عقل کے لیے ہیں؟ 300 آیتیں۔ 500 آیتیں پوری شریعت کے لیے، عقل کے لیے 300 آیتیں۔ کہ شریعت نہیں رہے گی جب تک عقل نہیں رہے گی۔ شریعت چلا نہیں جا سکے گی، سوشل اسٹرکچر میں نہیں چلے گی جب تک کہ عقل نہیں ہوگی۔ عقل ہوتی تو زمین بیچتے تھے جی۔ ارے معلوم ہے ابھی دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ کتنے بلین ہے دنیا میں؟ 7 ارب پلس ہو گئے۔ ہاں پاکستان کی آبادی کیا تھی، اب کتنی ہو گئی؟ آبادی بڑھ رہی ہے، زمین نہیں بڑھ رہی۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہم۔ نہ بیچیں بھائی، یہودیوں نے جو زیونی نظام جس نے فلسطینیوں کو برباد کیا ہے، یہی نظام ہے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ، یہ گھر کتنا تمہاری قیمت ہے؟ کہ $10,000، کم ہم 20,000 دیں گے، ڈبل ٹربل، وہ خوش ہو کے جو آج رات ہم نے مثال دی ہے اسکردو میں، روزانہ کا انڈا کھائیے بہتر ہے، مرغی کو کاٹ کے کھائیے نہیں جی۔ روزانہ کا ایک انڈا کھائیے، مرغی کو کھائیے نہیں۔ تو روزانہ کی آمدنی کا خیال رکھیے۔ آپ کیوں اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں؟ عقل اگر ہو تو انسان سستے داموں نہ بیچتا ہے نہ بکتا ہے۔ اگر عقل ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا نہیں ہے، اپنی پراپرٹی کو بیچتا نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ نظام بنایا جائے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو مومن ہی کی خریدے، یا کوئی ایسا سسٹم ہو جس میں پورے مل کر کے اس طرح کی جائیداد کو بچایا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر اللہ۔ تھکا رہا ہوں میں، لیکن انسان دیکھیے، میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کمال خواہ ہے، اور انسان کے کئی ابعاد ہیں، کئی اینگلز ہیں، کئی اس کے زاویے ہیں۔
اس کا سمجھنا آسان نہیں ہے، اس انسان کا سمجھنا کیوں نہیں آسان ہے؟ مولانا کیا فرمایا کل؟ اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر، تم اسمال جرم نہیں ہو، ساری یونیورس 170 بلین گیلیکسیز 170 ارب کہکشان چھوٹے، تو بڑا۔ کیا بڑپن ہے وہ مجھ میں؟ وہ کون سا بڑپن ہے جو مجھ میں؟ اس کو ایکسپلور کرنا چیلنج ہے، ہم سب کا چیلنج ہے۔ نوجوان نسلیں اس کو ایکسپلور کریں۔ آئی ہیو ٹو ڈسکور مائی سیلف، مجھے ڈسکور کرنا میں کون ہوں، مجھ میں وہ کیپیسٹی کیا ہے کہ کائنات چھوڑی ہے میں بڑا ہوں، کائنات چھوٹی ہے میں بڑا ہوں، کائنات قیمت ہی نہیں ہے، میری قیمت ہے، میری قیمت ہے۔ کہاں سے؟ عقل کے ذریعے سے۔ یہ آج پورا زور ہمارا عقل پر ہے۔ عقل کیا چیز ہے؟ عقل کیا چیز ہے؟ عربی زبان لذیذ ہے، مزیدار ہے، ہر ایک شق کے لیے، ہر ایک لفظ کے لیے 50 شقیں ہیں، جس کے بعد بات سمجھ میں آتی ہے۔ عربی میں عقل کہاں سے شروع ہوئی؟ اقال۔ اقال کس کو کہتے ہیں؟ عرب جو ہے اونٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے منہ میں جو لگاتا تھا رسی، اس رسی کو کہتا تھا اقال۔ اقال سے عقل ہے۔ اور رسی کیا کرتی ہے؟ بفرے ہوئے اونٹ کو سنبھال لیتی ہے۔ وہ لگام کیا کرتی ہے؟ وہ گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں لاتی ہے۔ وہ ہاتھی اتنا بڑا چھوٹے سے آنکھوں سے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو جو چیز کنٹرول کرے اس کا نام ہے عقل۔ پھر یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر عقل ہی کہاں؟ جی، یہ عقل نے یہ کہا کہ دیکھو سگریٹ پینا اچھا نہیں ہے تمہارے سینے کے لیے، تمہاری جسم کے لیے، سارے پروپیگنڈا بتایا جا رہا ہے، اٹ از ڈینجرس ٹو دی ہیلتھ، پورے پاکٹس میں لکھا ہوا ہے اچھا نہیں، اچھا نہیں ہے۔ نہیں رہ سکتے بغیر اس کے۔ اچھا وہاں نہیں رکے تو پھر بھنگ یاد آئے، لیٹس گو ہائی، تھوڑا سا ہائی ہو جائیں، ایک مرتبہ اس میں چپک گئے تو پھر بربادی ہی بربادی۔ اسی لیے نوجوان کوشش کیجئے، کل میں نے کہا تھا اگر چاہتا ہے بچنا تو کوئی ایسا دوست تلاش کیجئے جو آپ کو دوسری منزل تک لے جا سکے۔ رفیق ایسا تلاش کیجئے جو حتیٰ اسپاؤزس، زوجہ، شوہر ایسے تلاش کیجئے جو آپ کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے شب زفاف مولا امیر المومنین فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا علیہما، بلکہ میری 5 بیٹیاں ہیں، سب کی شادیاں ہو گئے۔ I dare to ask this question to my son-in-law، مجھ میں ہمت بھی نہیں ہوگی کہ میں میرے داماد سے یہ سوال کروں جو سرکار نے سوال کیا۔ شادی ہوئی، دوسرے دن سرکار نے مولا علی سے پوچھا کیف وجدت ابنتی، میری بیٹی کو کیسے پایا؟ ہاؤ از مائی ڈاٹر؟ جی ہمت چاہیے۔ سسرا پوچھ رہا ہے میری ڈاٹر، میری بیٹی کیسی ہے؟ یہ سوال کے صدقے، وہ جواب کے صدقے۔ سرکار نے کہا کہ کیسی ہے میری بیٹی؟ کہ نعم العون علی طاعت اللہ، بہترین مددگار ہے اللہ کی اطاعت۔ وہ سوال کیا کہنے، وہ جواب کیا کہنے۔ کہاں سے؟ شب زفاف جب کمرے میں گئے تو شہزادی نے کہا یا علی تم چاہتے تھے مجھ سے شادی کرو، میں بھی چاہتی تھی تم سے شادی کرو، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی، چلو آج اللہ کی عبادت کریں۔ جی 3 رات 3 دن عبادتیں، جملہ سنیے، جب تقوی اس منزل کا ہو تو نتیجہ حسن و حسین نہ ہو تو کیا؟
جی واہ اچھا الحمدللہ. چلیے ہمارے پاس اچھا بریک ملتا ہے بہترین جی ماشاء اللہ. اس میں جھرجھی بھی آتی ہے، پھر دوسرا میٹیریل سننے کو تیار بھی رہتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس یہ ذکر ہے جیسے شبنم پڑتی ہے گلاب پر. جی اللہ اکبر. تو کیا چیز اہم ہے؟ عقل عقل عقل. نوجوانوں ریزننگ سوچو 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 سوچو. ہر کام سے پہلے سوچو، ہر ٹاپک سے پہلے سوچو. کبھی یہ نہ بولے میں نہیں کر سکتا. ڈونٹ بی اے چکن. ہمیشہ بولو آئی کین آئی ول، آئی کین آئی ول. میں کر سکتا ہوں، کروں گا. تم کبھی یہ نہ سمجھو کہ تم کم ہو. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ پامسٹ کے پاس مت جاؤ، ہتھیلی دکھانے کے لیے مت جاؤ. میری لکیریں کل کیا کہہ رہی ہیں، لکیروں کو خود لکھو. تمہارے ہاتھ میں اللہ نے یہ لکیروں کے چھڑانے کی طاقت دی ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں عقل عقل عقل. سب سے اہم چیز عقل. عقل کیا ہے؟ معیار. عقل کیا ہے؟ معیار. اللہ میرا مولا علی تجھ پر ہزاروں جانے قربان. تیرے نام سے ہی ہمیں جوش آتا ہے. پھر دعائے صبح. الہی ہذہ عظمت نفسی عقلتھا بإقال مشیتک. علی علی کاش اب سمجھتے عربی کو اردو میں. اے پروردگار یہ میرے نفس کی مہار کو اپنے ہاتھ میں رکھنا نہیں چاہتا، تیرے مشیت کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. ان لگام کو میرے ہاتھ میں رکھنا نہیں چاہتا، تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. یہ مشیت کیا ہے پروردگار کی؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اے علی کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے تیرے مہار کو؟ کہا مشیت پروردگار کے ہاتھ میں. مشیت پروردگار کیا ہے؟ پورا قرآن مشیت پروردگار. صلوات پڑھیے محمد صلوات اللہ. ہاں جیسے جملہ آسان معلوم ہوتا ہے. جیسے اب ترجمہ کیجئے، پروردگار میں اپنے نفس کی مہار کو تیرے مشیت میں دے رہا ہوں. مزیدار جملہ ہے، لیکن جب ڈیپ جاتے ہیں مولا کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کروں گا، تو بتا تو بتا. کمال انسان اسی وقت ہے جب اس کی مرضی کے تلے چلے. جب اس کی مرضی کے تلے چلے گا تو وہ انسان راہ کمال کو پا چکا ہے. وہ مقام حاصل کرے گا جہاں ملک بھی رک جائیں گے. اگر ایک قدم آگے بڑھایا تو میرے پورے پر جل کے خاک ہو جائیں گے. تو جہاں ملک رکتا ہے وہاں انسان کامل اپنے سفر کو شروع کرتا ہے. جہاں ملائک رک جاتے ہیں وہاں سے انسان کامل. یہ کوئی فلسفہ یا ایک افسانہ نہیں بیان کر رہا ہوں میں، حقائق ہے. تو ہم لوگوں میں اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے. نوجوانوں میرے جوانوں، تم ہی آئندہ ہو ہمارے. جو کچھ بھی ہے تم ہو. تم لوگ ان باتوں کو سمجھو، تم لوگ اپلائی کرو اپنی زندگی میں. یو ول چینج یور لائف. تمہاری زندگی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی. اگر کانفیڈنس آ گیا کہ مجھے باپ کے سہارے پہ نہیں جینا ہے، چچا کے سہارے نہیں جینا ہے، بھائی کے سہارے نہیں جینا ہے، کنٹری کے سہارے نہیں جینا، اللہ کے سہارے جینا ہے. جب ادھر اعتماد آ گیا تو پھر آپ کی زندگی کامیاب سے کامیاب تر ہے. افضل الانسان
افضل العقل معرفت الانسان، کون سا بہترین عقل کون سی ہے، افضل ترین کون سی ہے عقل؟ جو انسان کی معرفت اپنے نفس سے متعلق ہے. میں کون ہوں، میری کیپیسٹی کیا ہے، جا کے اندازہ کرو، بہت اندازہ کرو. بہت سے نوجوان ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، 7ویں 8ویں 9ویں ذرا سا مشکل ہوئی ڈراپ آؤٹ. میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگ ذرا سا ایک ایسا مشن بنائیے، قوم کا کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو. کوئی بھی کچھ بھی ہو جائے، کلاس سے اسکول سے ڈراپ آؤٹ نہ ہو. اس کو فیڈ کیجئے، اس کی کلینزنگ کیجئے، مائنڈ کو صاف کیجئے، اس کو اور جوش و ولولہ دلائیے تاکہ وہ بچہ سمجھ سکے میری زندگی ٹھوکروں میں گزرے گی اگر میں تعلیم کو چھوڑوں گا. تعلیم میرے لیے بہت اہم ہے، پیسہ ملے نہ ملے علم ملے گا. جی محفل تھی بادشاہ کی محفل میں قفل بنانے والا نیا قفل بناتا تھا اور لا کر کے پیش کرتا تھا بادشاہ کے سامنے. بادشاہ دیکھتا، اوہ بھائی یونیک ہے، بہت ہی اچھا ہے، تحفہ دیتا تھا. اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا قفل ساز، دیکھا ایک بوڑھا، کپڑے بھی بوسیدہ، داخل ہوا، پوری محل میں سب کھڑے ہو گئے. پوچھا یہ کون ہے؟ میرے پاس اتنا ہنر ہے، کوئی اٹھتا نہیں ہے، اس کے لباس بھی کچھ خاص نہیں ہے، کہ یہاں کا عالم ہے. نالج انسان کو وہ مقام عطا کرتی ہے جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ میری ویلیو، میرا پاور، میری قوت کیا چیز ہے؟ علم ہے. علم کہاں سے آتا ہے؟ عقل. تو انسان خود سازی میں سب سے بیسک چیز انسان کی انڈرسٹینڈنگ، سمجھنا. دیکھیے جب تک کہ ہم لوگ اپنے ذہن کو نہیں بناتے، اپنی فکر کو نہیں بناتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. اگر پہلے سے ہی کہہ دوں کہ میں نہیں کر سکتا تو کبھی نہیں کر سکتے. ہمیشہ کہیے کر سکتا ہوں، کب؟ اللہ کی مدد سے. ہمیشہ سے صرف کر سکتا ہوں وہ کہہ کے مت روک جائیے. کر سکتا ہوں کیسے؟ اللہ کی مدد سے. دیکھیں گے آپ ہر وقت ترقی کرتے چلے جائیں گے، کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. عقل کیا چیز ہے؟ افضل ہے اگر معرفت نفس. اگر معرفت نفس نہیں ہے تو کیا ہے؟ جہل ہے، جہالت ہے. تو انسان اگر جہل سے بچنا چاہتا ہے تو معرفت حاصل کرے. معرفت حاصل کرنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے. عقل اگر، یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ ہم لوگ ذرا سا سمجھ کے آگے بڑھیں گے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. 2 طرح کی عقل ہے میرے نوجوانوں. ایک ہے عقل نظری. عقل نظری اگر میں ٹرانسلیٹ کروں انگلش میں، اسپیکولیٹیو انٹیلیکٹ، یعنی فلسفہ، تھیوریز، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقل نظری. اور ایک عقل عملی پریکٹیکل. مثلا میں حساب لگا رہا ہوں، یہ بزنس یہ کروں گا، ایسا کرا تو ایسا ہوگا، ایسا کیا تو ایسا ہوگا، ایسا کیا تو ایسا ہوگا. اس کے بعد یہ پورا میں نے خیالی پلاؤ بنا لیا. اب اس کے بعد جب پریکٹیکلٹی میں آیا تو جو بنایا تو وہ چل ہی نہیں سکا. تو ایک ہے عقل نظری، ایک ہے عقل عملی. اب آئیے مولا امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہ العقل، ہائے امام کی زبان سے. دیکھیے روزانہ قرآن پڑھیے. جب چند دن قرآن پڑھیں گے تو کوئی میسیج مزہ نہیں دے گا، کوئی بھی میسیج مزہ نہیں دے گا. اور اگر مزہ دے گا تو یا وہ میسیج ہوگا جو اس قرآن والوں نے دیا ہے، یا وہی انداز کا میسیج ہوگا. چھٹے امام فرماتے ہیں عقل عملی کیا ہے؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کیا ہے؟ جس میں بندگی آ جائے، انسان بندہ ہو جائے تو اس کے معنی کہ اس کی عقل کامل ہے. اگر بندگی نہیں آئے تو پھر بھی جہالت میں، بزنس جانتا ہی نہیں ہے. عقل اگر کامیاب ہو گئی، کامل ہو گئی تو وہ جنت کو خرید لے گا.
جس سے جنت پالے گا. جنت مرنے کے بعد نہیں ہے. لوگ ہمیشہ ہمیں جنت کی ہوا کھلا کے چلے جاتے ہیں. نہ، اسلام نہیں آیا تھا صرف جنت کی ہوا کھلانے کے لیے. اسلام آیا تھا اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے. We can do it. ہم لوگ کر سکتے ہیں، مگر کب؟ ہماری عقل. اس لیے مولا فرماتے ہیں عقل وہ ہے جو عبدیت کی طرف لائے. ایک بہت اچھا واقعہ، بہت ہی اچھا واقعہ. کہتے ہیں کہ غلاموں کا زمانہ، خرید و فروخت کا زمانہ تھا جب غلام بکتے تھے بازاروں میں. ایک آدمی عارف تھا، وہ گیا غلام سے خریدنے کے لیے. ایک پسند آیا. تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو آپ رکھ دیں. غلام کی منڈی میں غلام خریدنے گیا ہے، پوچھ رہا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ جو نام رکھ دیں. کہاں سے آئے؟ جہاں سے آپ سمجھیں. تمہاری قیمت کیا ہے؟ جو آپ دے دیں. ہر چیز میں آپ. یہ عارف سجدے میں گر گیا. پروردگار کاش میں تیرا ایسا بندہ ہوتا. کچھ بھی نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا. میری نماز، میری قربانی، میری حیات، میری موت، سب کچھ بھی نہیں ہے سوائے تیرے. میں کچھ بھی نہیں. I am nothing. میں کچھ بھی. یہ انسان پہنچ گیا وہاں تک تو پھر اس کے لیے راہ ترقی، خود سازی کی راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی. وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. کل سے 3 مجلسیں جو باقی ہیں، پھر اصول خود سازی، اسٹیپس بائی اسٹیپ. کون سے اسٹیپ لینا جس سے انسان اپنی خود سازی کر سکے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ کون ہے انسان؟ لقد کرمنا بنی آدم. انسان کے پاس کیا ہے؟ کرامت ہے. لقد کرمنا بنی آدم. اس کو سمجھنا چاہیے. پہلا سورہ، کل میں اشارہ کر رہا تھا، پہلا سورہ کون سا؟ سورہ علق. اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان. اقرا و ربک الاکرم. یہ قرآن آیا رب کریم کے پاس سے. لانے والا کون ہے؟ ملک کریم ہے. جس کے پاس لایا رسول کریم ہے. جو درس دیا وہ کرامت ہے. کیا ہے قرآن کا درس؟ کرامت انسانی. درس قرآن کیا ہے؟ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، فرض کیجئے کہ آپ ایک فزکس کی کلاس میں جا رہے ہیں. وہاں کی ٹاپک کیا ہے؟ فزکس ہے. میڈیکل سائنس پڑھ رہے ہیں، وہاں کی ٹاپک کیا ہے؟ میڈیکل سائنس ہے. میتھمیٹک پڑھ رہے ہیں، وہاں کی ٹاپک کیا ہے؟ میتھ ہے. یہ جتنے بھی ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہی ٹاپک ہے. قرآن کی ٹاپک کیا ہے؟ قرآن کی ٹاپک ہے کرامت نفس. اگر تم کرامت نفس رکھتے ہو تو تم انسان ہو، ورنہ لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. سورہ اعراف قرآن کا 7واں سورہ 117 آیت. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لہم قلوب لا یفقہون بہا. ہم نے جہنم کی آگ کو بھڑکا دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے. کس کو؟ جنات کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی. وہ بھی کثیر، میجورٹی جائیں گے. کیا خطا ہے پروردگار؟ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج نہیں کرتے. اس آیت میں نہیں ہے. ہم نے عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے. لقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الانس لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام. یہ لوگ کیٹلز ہیں، جانور ہیں. بل ہم اضل، جانور سے بھی نیچے. اب اس کی مثال کہاں سے لاؤں میں؟ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. کرامت نفس کی انتہا کا نام ہے کربلا. نفس کی کرامت
جو فوج روکنے آئی ہے اس کی پیاس کو بجھانے والے کا نام ہے حسین۔ ہور کی فوج 1000 بیٹلین کا ہیڈ تھا، اور مولا نے وہاں کھڑے رہ کر کے کہا جتنا پانی ہے ان کو پلاؤ، ان کے حیوانوں کو بھی پلاؤ۔ ڈیزرٹ میں پانی آسان نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ایک شخص بھاگتا 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 آیا، پیاس کے مارے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور مولا نے اپنے ہاتھ سے مشک کو لیا، پی لے، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ مولا نے سینے سے لگایا، گھبرانا نہیں، کرامت نفس۔ نوجوانوں، نہ آج جس بات کو بیان کرنے جا رہا ہوں جگر پارا ہو جائے گا ہمارا، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ شمر لعنت اللہ علیہ، اور تیغ ہاتھ میں ہے، اور گلوئے مبارک امام حسین پر تیغ رکھ چکا ہے۔ کتنی آسانی سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ خاموش سن رہے ہیں۔ حسین کے گلے میں تیغ رکھ چکا ہے۔ بہت بہت غور کریں آپ۔ مولا نے کہا تم جانتے ہو مجھے؟ کون حسین؟ جب اس حالت میں پہنچے ہیں جسم کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں زخم نہ ہو۔ اس عالم میں دیکھیے کس مقام پر ہے امامت۔ پوچھتے ہیں تم پہچانتے ہو مجھے؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا۔ مولا معلوم کرنا چاہ رہے کہ جان بوجھ کر کے قتل کر رہا ہے مجھے یا نہیں جانے ہوئے؟ مولا پوچھ رہے ہیں تم جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، آپ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی کے لاڈلے، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اور میں بھی جانتا ہوں کہ تم کون ہو، پھر مجھے ذبح کیوں کر رہے ہو؟ نوجوانوں، کرامت نفس کس منزل پر ایک مرتبہ پوچھتے ہیں مولا کیا وجہ ہے کہ تم ذبح کرتے ہو؟ کہا مجھے دولت ملے گی، مال ملے گا۔ مولا نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں، جنت میں گھر دلاؤں گا، یہاں یہ کام نہ کر۔ کہا وہ قرض ہے یہ نقد ہے؟ مولا نے مسکرا کے کہا ارتفعت، تو بہت بلند مقام پہ بیٹھ گیا، تو بلند مقام پہ بیٹھا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جب بچہ تھا، چھوٹا تھا، میرے نانا گریبان کو کھولتے تھے، سینے سے لے کر گلے تک پیار کرتے تھے، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ۔ جب بھی میں گود میں جاتا تھا گریبان کھولتے تھے، سینے سے لے کر۔ کس منزل پر کرامت انسانی، انسان اتنا کریم ہو کہ قتل ہونے سے پہلے بھی قاتل کو جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن دنیا نے دیکھا، تاریخ کہتی ہے ذوالجناح خیام گاہ کی طرف پہنچ گیا، ہنہنانے کی آواز آئی، بیبیاں باہر آئیں، چھوٹے بچے باہر آئے۔ سکینہ نے مہار کو تھاما، پوچھا نہیں میرا بابا کہاں ہے، پوچھا میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا۔ کوئی 40 کی تیاری کر رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے مجھے واک میں جانا ہے، 40 کے جانا ہے، پیدل جانا ہے۔ نجف کو جانے والوں، کربلا جانے والوں سنو، ذوالجناح دیکھ رہا تھا، زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے، آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب، اس مقام پہ پہنچے جہاں تلے زینب
خدا کسی بہن کو بھائی کا یہ عالم نہ دکھائے، شمر جالس علی صدر، اے ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جانا اور ہے۔ زینب نے جو حالت دیکھی دوڑی ہوئی گئی، ابن سعد نبی کا نوازا کٹ رہا ہے، ابھی موقع ہے بچا ہے۔ مقتل کی خاک چھانتی رہی زینب، کربلا کی سرزمین کو زلزلہ آیا، سیاہ آندیاں چلیں، آواز گونجی قد قتل الحسین۔ ہو گئی مجلس، بس ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، ارے بھائی تم نے اس گھر کے بچے کو مار دیا، اس گھر کے جوان کو مار دیا، اس گھر کے بزرگ کو مار دیا، اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب تو خاموش ہو جاؤ، اب تو دل ٹھنڈا کرو، لیکن حکم دیا گیا گھوڑوں کو نال باندھ دیا جائے اور نوازے رسول پر دعا سلام زیارت ناہیہ پڑھیے۔ اے میرے جد، میں آپ پر صبح شام روتا ہوں، اب آنسو نہیں روتا، خون روتا ہوں۔ اے میرے جد، اب وہ میرا جد ہے جس کی دہانی پسلی بائیں پسلی پر آ گئے۔ نہیں معلوم یہ پسلی کیوں کہا، میرا دل کچھ اور کہتا ہے، شاید دادی فاطمہ کی پسلی بھی یار۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ خدایا پروردگارا، ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے، مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما، جو پریشان حال کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے، ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مراجع رہبر کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما، ماتم حسین۔